بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک صلی صدر وسلم وعلی اقداد اللسان. تو سنیے ابھی صبح ہوئی ہے. اچھا بس یہ کہوں گا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا، اور اس ذکر کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا. یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے. سب سے پہلی بات کہ انسان کے اندر، مومن کے اندر اگرچہ ایمان ہے، یقین ہے، تو انسان اگر آپ کو تکلیف ہے تو اسٹول لے لیں، ٹیبل لے لیں، چیئر لے لیں. تکلیف ہے تو چیئر لے لیں. ہے چیئر ہے شاید ہمارے پاس، چیئر لے لیں گے. اچھا تو جب انسان کے اندر جو ہے، مومن کے اندر یقین نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں ہوگا. توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک توکل نہیں ہے وہ انسان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اللہ رب العالمین جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. مجھے بڑا شدید دکھ ہوا، بڑا صدمہ پہنچا دیکھ کے کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگ طواف کرنے نہیں آ رہے ہیں، یا نہیں آ رہے ہیں یا ان کو بنا ہے. کافی کم لوگ تھے. یہ وہاں عرب کے کوئی پیشنٹ میرے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ ایسا ہوا. اتنے میں مفتی صاحب آئے، انہوں نے مجھے دکھایا ویڈیو دیکھ کے میرا دل ہل گیا. تو کہتے ہیں کیوں؟ بولے کہ وائرس کی وجہ سے جو آئی ہوئی ہے نا، اس وائرس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہے. میں نے کہا جس جگہ دجال نہیں جا سکتا وہاں وائرس کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں جی، جس گھر میں دجال کی انٹری بینڈ ہے تو وائرس کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ایمان کے حالات ہمارے یہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا نیچے آ گیا ہے. ہے جی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اب عقل ہم کہیں گے نا یہ بات تو لوگ عقل تو بھائی یہی کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو. اگر ایک چیز کی ہے تو یہ عقل تو یہی کہتا ہے آپ اپنی حفاظت کرو. جو ایمان ہے نا، ایمان اور اللہ پہ یقین، وہ عقل سے ہٹ کر ہے. ایمان اور یقین جو ہے وہ عقل سے تھوڑا ہٹ کر ہے. کیسے؟ آپ کے حضرت یہ بات کیسے کر رہے ہیں کہ ایمان عقل سے ہٹ کر ہے، یقین عقل سے ہٹ کر ہے؟ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ عصا جو ہے کیا کرتا ہے آپ کے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میں راستے میں استعمال کرتا ہوں، کاٹا آتا تو ہٹا دیتا ہوں، اس سے جو ہے نا کوئی چیز چھڑی سے جو کام فلاں کام آتا ہے، میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے بڑے فائدے انہوں نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے تم زمین پہ پھینکو، اسے تم زمین پہ پھینکو. تو جب وہ زمین پہ پھینکا تو چلنے والا سانپ بن گیا. تو کل تک جو ہے اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہارے نفع کی چیز تھی وہ میں نے نقصان میں بدل دیا. سمجھ رہے بات کو؟ جو تمہارا نفع تھا وہ نقصان میں بدل گیا. تو نفع دینے والا کون ہے اور نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس رسی کو، اس سانپ کو پکڑ لو. اب تھے تو پیغمبر، لیکن کچھ انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ تھوڑے سے گھبرائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مت گھبراؤ، اس سے پہلے والا شکل میں تبدیل کر دوں گا. اب عقل تو یہ کہتا تھا کہ بھائی اس کو مت پکڑو،
یہ سانپ ہے، ٹھیک ہے نا جی. عقل کیا کہتا ہے کہ یہ سانپ ہے، اس کو مت پکڑو، یہ کاٹے گا. لیکن توکل کیا کہتا ہے کہ اس کو پکڑ لو. تو تھوڑا ہٹ کر ہوا نہیں ہوا، یہ الگ ہوا، ایک ہوا، ہٹ کر ہوا. تو انہوں نے جو اس کو پکڑ لیا، اللہ نے دوبارہ آسان میں تبدیل کر دیا. پھر جادوگروں کا بڑا پروگرام تھا، فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور جو جادوگر رسیاں پھینکی، جب رسی پھینکی تو سب رسی سانپ کے مانند ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام پر ایک آسا تھا، ٹھیک ہے جی. اب عقل کیا کہتا ہے کہ اس لکڑی کو مضبوط سے پکڑ کے رکھو، جو سانپ ہے اس کو مارو سر پہ اور اپنی جان بچاؤ. عقل تو یہ کہتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس آسوں کو زمین میں پھینک دے. پر زمین میں پھینکیں گے تو کیا ہوگا، سانپ مار دیں گے مجھے؟ نہیں، انہوں نے دیکھ لیا تھا، اللہ نے تربیت پہلے کر چکے تھے ان کا. توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل پہلے آ چکا تھا. انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اس سے جو ہے زمین پہ پھینک دیا. تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ سب سانپوں کو نگل گیا. پھر اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لے، پھر وہ لکڑی بن گیا. اب مسلمان کا یقین کیا ہو گیا، ایک چیز نکلی ہے، عجیب حال ہے ہمارا. اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طاعون کی بیماری جس شہر میں پھیلے نا، اس شہر سے بھاگنا مت. بھائی تمہارے نصیب میں موت ہوگی تو آئے گا، تمہارے نصیب میں موت نہیں ہے تو نہیں آئے گی. ہم ایک دن خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے مرید نے فون کیا کہ حضرت بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کیا ہو گیا؟ بولے حضرت یہ وائرس پھیل گیا، اسکولیں بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گیا، یہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیا کہا مرید نے ہمارے؟ حضرت یہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم کیا کریں ابھی؟ میں نے کہا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کی آواز بڑی پریشانی والی تھی. میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے آسانی ہے. آسانی کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، جب وضو کریں گے تو نرم ہڈی تک پانی آنا چاہیے تو وائرس نہیں آئے گا. آنکھوں تک پانی جانا چاہیے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے. اور جو ہے سجدے لمبے کرو، جب سجدہ لمبے کرو گے اور آنکھیں کھلی رکھو گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کے بعد میں ایک بات بتا دوں آپ کو، پہلے تو ترتیب بتا دی، میں گھبرا نہ جائے نا. میں نے کہا کہ بھائی جو زمین میں رات ہوگی نا، قبر میں نہیں ہوگی، اور جو قبر میں ہوگی وہ زمین میں نہیں ہوگی. تو توکل تو اللہ ہمارا بہت کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے آج جو ہے نا ہر چیز ہم پہ حاوی. اب کیا ہو سکتا ہے، پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا جب ایمان کمزور ہو جائے، جہاں سے شفا ملے اور جہاں پہ بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جائیں، اور جو جس میں ملائک اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں جانے سے گھبرائیں. تو ہمارے ایمان کا درجہ کہاں تک پہنچ گیا، یہ ہم سمجھیں اس چیز کو. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکلا تو فرعون کو لوگوں نے چڑھایا، لیکن ان کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ مار دو، چند تو ہیں، چند لوگ تو ہیں، ان کو مار دو. تو پیچھے لشکر واپس آیا. اب دریا نیلم کے قریب، نیل کے طرف چلے گئے وہ. اب پیچھے فوج، آگے سمندر، پیچھے فوج، آگے سمندر. اب کیا کریں؟ ان کے صحابہ نے کہا کہ حضرت اب تو مشکل ہے، یہاں سمندر ہے، یہاں پیچھے لشکر ہے. تو عقل کیا کہتی تھی؟ جو ڈنڈے ہاتھ میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ڈنڈے سے ان کو مارنا چاہیے تھا، اور ڈنڈا ٹوٹے بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس ڈنڈے کو پانی پہ مارو، راستہ بن جائے گا. دماغ تو کہتا ہے کہ یار پانی پہ کیسے ماروں، راستہ بن جائے گا. تو توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل ہے، یقین اللہ پہ. تو اللہ پہ یقین تھا، انہوں نے مارا، اللہ نے راستہ کھول دیا اور وہ جانے لگے. جب وہ چلنے لگے
تو فرعون نے کہا کہ ہم بھی راستہ تو بنا ہوا ہے، ہم بھی چلے جائیں، تو وہ بھی اترے۔ جب وہ اترے، جب موسیٰ علیہ السلام کی لشکر چلی گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے پانی کو دوبارہ ملا دیا۔ تو اللہ نے فرعون کو پانی میں کیوں غرق کیا؟ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تو اسے بھی دھسانا چاہیے تھا، لیکن فرعون بڑی تکبر والی باتیں کرتا تھا کہ یہ سمندر میرے ہیں، یہ میرے حکم پہ چلتے ہیں، اور میرے اشاروں پہ یہ سمندر چلتے ہیں، اور یہ میرے مصر کے سمندر میرے ایسے ہیں، میرے ایسے ہیں۔ تو اس غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ اب دیکھیں وہ توکل دیکھیں اور ہم دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیز میں پریشان ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ سے شکایت کرنا، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ اللہ ایسا کیوں ہو گیا ہے جی، اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ یقین کی کمی ہے۔ جب آپ کو توکل بلند ہوگا تو اللہ رب العالمین چاروں طرف سے راستے کھولیں گے، پریشانی میں بھی آپ کو راحت محسوس ہوگی اور اللہ پہ توکل ہوگا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام قوم تو پار کر کے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو اب صحرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم بھی عجیب بات کہتے ہیں، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ جینے کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ جینے کے لیے پانی ہے۔ عجب انداز سے ان کے بات کرنے کے۔ اب کیا کریں؟ اب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم زمین کو کھودیں، اس لکڑی سے تھوڑا تھوڑا پانی نکالنے کی کوشش کریں، کنواں بنانے کی کوشش کریں۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا کے پہاڑ پہ لکڑی مارو، آپ کو جو آسا ہے پہاڑ پہ مارو۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ پہاڑ پہ اگر آپ مارو گے تو لکڑی ٹوٹ جائے گا، ایک ہی سہارا ہے، یہ بھی چھوٹ جائے گا۔ لیکن توکل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ انہوں نے جب پہاڑ پہ مارا تو اللہ نے 7 چشمے کھول دیے پانی کے۔ تو میرے مقصد ہے بھائی، یہ چھوٹی چھوٹی بیماری سے آپ پریشان مت ہوں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا، کافر سے بات چل رہی تھی کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زہر پہ دم کر کے پیو تو اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اثر نہیں ہوتا۔ بولا کس نے کہا؟ بولا میرے نبی نے کہا۔ بولا آپ کے نبی نے کہا؟ بولا ہاں کہا اثر نہیں ہوتا زہر۔ بولا کیسے اثر نہیں ہوگا؟ زہر تو اثر کرے گا۔ بولا یہ دیکھو پیا، زہر پی لیا انہوں نے۔ وہ آیت پر کہ انہوں نے زہر پی لیا، زہر کا اثر نہیں ہوا۔ کیا تھا؟ توکل تھا، یقین تھا۔ آج ہمارا یقین بہت کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا یقین بہت نیچے آ گیا ہے۔ اللہ کے گھر سے زیادہ بڑا افضل جگہ کون سی ہے؟ ہاں جی، زمزم سے پاکیزہ پانی کون سا ہے؟ اس سے شفا دینے والی جگہ کوئی اور ہے؟ اور زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا۔ تو ان کے لیے آپ کیوں پریشان ہو رہے بھائی کہ ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے جی؟ اتنا حکم ہے کہ اس جگہ سے مت ہلو جہاں پہ یہ بیماری وبا آئی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، تم پہ آنے کو تم پہ آ جائے گی، ورنہ کسی اور پہ نہیں۔ لیکن ہمارا ایسا ایمان ہے، ایک کھانسی کھاتے ہوئے لوگ ڈر جاتے ہیں، گلا خشک تو نہیں ہو رہا، یہ تو نہیں ہو رہا، چیک اپ کراؤ۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ایک بیچارہ پولیس والے کا ویڈیو آئی تھی، میں نے دیکھا، وہ اپنے صاحب کے پاس پیسے لینے کے لیے گیا، صاحب نے بولا اس کو پیسے دیے نہیں، اس کو بولا اس کو کرونا وائرس ہے۔ اس کو پوچھ رہے ہیں تم کو کرونا وائرس ہے کہ نہیں ہے؟ مریض سے پوچھے تم کو بیماری؟ بولا بھائی میں تو پیسے لینے گیا تھا، اس سے پیسے نہیں دیا مجھے، انہوں نے بیماری کا جھوٹا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ حال ہو گیا، اور پورا ماسک پہن کے بیٹھے ہوں تو سوالات کر رہے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو میرے بھائی، جو وقت آنا ہے وہ آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نہیں آنا ہے وہ نہیں آنا ہے۔ اتنا ڈرنا، اتنا خوف، اتنا پینک، ہم اللہ کے دین سے دور ہو جائیں تو کیا فائدہ؟ باقی کیا رہ گیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہے، اور جو اچھا برا سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف لکھی ہوگی تو اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا،
اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھی اس کو کوئی ڈال نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آج دیکھیں دنیا کا سپر پاور ملک ہے، دنیا میں ہمیشہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوا ہے، لیکن الگ الگ ملک، برٹش کے ساتھ 4 ملک تھے، دوسرے ملک کے ساتھ 4 ملک تھے، 8 ملک تھے، اسی طرح جنگ تھا۔ آج افغانستان کے ساتھ آدھا دنیا لڑی مل کے، آدھی دنیا مل کے لڑی افغانستان کے ساتھ، اب معاہدے کے لیے آ گئے، آدھے دنیا کو اس نے ہرا دیا۔ اگر بم میں طاقت ہوتی، ٹیکنالوجی کے اندر طاقت ہوتی، تو آج معاہدہ کیوں کر رہے بھائی؟ پورا نیٹو کا فورس تمہارے پاس ہے، 150 ملک لڑا آپ کے ساتھ مل کے، لیکن اس میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت تو توکل تو اللہ میں ہے، اللہ کی یقین میں، اللہ کی ذات میں بھروسہ کرنے پہ طاقت ہے۔ آج وہ آ کے معاہدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے بھائی؟ اتنی بڑی طاقت ہو تم، کیوں گھٹنے ٹیک دیے؟ تو ان کے اندر کلمہ ہے اور اللہ کا یقین ہے۔ صدام حسین نے کیا فرمایا تھا کہ یہ امریکن فوج آئیں گے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، اس کو 20 سے کاٹ دیں گے ہم لوگ سانپ کی طرح۔ کیوں نہیں کاٹ سکے؟ تو طاقت سے جنگ نہیں جیتی جاتی، توکل تو اللہ پہ۔ صحابہ کے حال وہ تھا، راستے میں جہاد کر رہے تھے، کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، 3 دن کے بھوکے تھے، صحابہ غش کھا کے گر رہے تھے، لیکن اف نہیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو فل لیس میں ہے، پوری طاقتوں کے ساتھ ہے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو کئی ایسے فتوحات ہیں۔ تو جنگ اور یقین، سب چیزیں اللہ پہ یقین، توکل تو اللہ، اللہ سے توکل جیسے ہٹا وہ دنیا کے چیزوں میں انسان پھنس جائے گا، وسوسات میں، شیطان کے وسوسات میں، پھر انسان اپنے پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھاگتا رہے گا۔ تو بھائی جب بھاگتے رہو گے تو پھر انسان شیطان بھگاتا رہے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ کچھ نہیں ہے مومن مسلمان، کیا شان تھی مسلمان کی، اب کیا شان ہے مسلمان کی، دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ اس چیز میں اگر ہم اتنے کمزور ہو گئے، کل اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کیسے نکلیں گے؟ کیسے اللہ کا کام کریں گے؟ کیسے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کوئی لڑے گا؟ تو ہمارے ایمان کو، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا، ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، دن بدن ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کس چیز سے کمزور کیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کے معمولات، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، یہ کرتے 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 انسان کے ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن انسان کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے توکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور فحاشیت کو بڑھائی جا رہی ہے، فحاشیت کو بڑھائی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو گناہ ہے ہمارے عورتوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، اور جو ان سب کے اندر چلے جائے، اور باقی جو ہے یہ جب یہ نوجوان پیدا بڑے ہوں، نوجوانی کی طرف آئے، تو فحش انسان بنے، اور جیسے دجال ہے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بچوں کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کیوں سب ایسی چیزیں ڈالتے، پک کی چربی ڈالتے، اس لیے ڈالتے ہیں ان کے ایمان شروع سے کمزور ہو، آگے جا کے جیسے دجال آئے اس کو خدا مانے۔ تو اس چیز کی فکر کرنی ہے بھائی، اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کو دھیان رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ مست سونے والا جو ہے، آرام سے سونے والا مسلمان ہے، کفر جاگ رہا ہے، مسلمان آرام سے سو رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو اس کی فکر کریں، آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح ہمارے اولادوں کو ان سب چیزوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنی یقین کو مضبوط کرنا ہے، اور توکل اللہ، سمجھ میں آ رہی بات حضرت؟ توکل اللہ، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی کی کوشش ہے، ذکر کی کوشش کرتے ہیں کہ ضرب لگاتے ہیں، دل کے اندر ہمارا ضرب لگے، اور اللہ رب العالمین جو ہے دل سے سب حسد، بغض، کینہ، ریاکاری دور کر دے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کے عشق ہمارے دل میں آ جائے۔ ذکر کرتے ہوئے سب نے تصور کرنا ہے، نہ کوئی میرے دائیں ہیں، نہ کوئی بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سوچ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پرنور کر دیں گے. اور جب تک ذکر ختم نہیں ہوتا اپنے آنکھیں بند رکھیں, ذکر ختم ہو جائے پھر آنکھیں کھول لیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا آپ کو سرور دے گا, اس کا اثر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دل میں اتاریں گے. تو سب ساتھی قریب قریب آ جائیں, ذکر کا عمل شروع کرتے ہیں.